بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بیسکلی وہ اس پوائنٹ پر ہے کہ اختلافات کی اسباب کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اختلاف کے اسباب کیا ہیں، یعنی ڈفرینس آف اوپینین جو ہے اس کے کیا کازز ہیں، کس کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے جنرلی. اختلاف جو ہے اس کی دو بنیادیں ہیں. There are two major causes of differences found in the tafsir. Differences that occur because of issues in transmission, جس کو نقل کہتے ہیں. Differences that occur because of the interpretation, جس کو ہم استدلال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دو طرح کے اختلافات ہیں. اختلافات دو بنیادوں پر ہو سکتے ہیں. ایک تو اختلاف وہ ہے جس کی بنیاد نقل ہے. ٹھیک ہے نا، نقل کا مطلب ٹرانسمیشن ہے. وہ دوسرا وہ ہے اختلاف جس کی بنیاد استدلال ہے. ٹھیک ہے، تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر اختلافات ہو سکتے ہیں. اب آئیے ذرا میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. What does it actually mean؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عقل اور نقل ایک ہی چیز کا نقلی ایسپیکٹ اور ایک ہی چیز کا عقلی ایسپیکٹ، یہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو اس کی مثال غالباً پہلے بھی دی تھی، ایک ایکسیڈنٹ کی مثال کے طور پہ، کہ یا پھر ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ کی مثال لے لیں. آج کل بہت زیادہ پالیٹکس میں بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اب آپ دیکھیں کہ نیوز کے اوپر کچھ رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، کچھ خبریں آ رہی ہوتی ہیں، یہ اخبار کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ اپڈیٹس مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک چیز ہے ان اخبار کو، ان خبروں کو بیان کر دینا، سمپل ٹرانسمٹ کر دینا، لوگوں تک پہنچا دینا. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ مثال کے طور پہ نیوز کاسٹر کرتا ہے. جو نیوز رپورٹر ہوتا ہے، یہ نیوز کاسٹر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سمپلی نیوز کو کاسٹ کرتا ہے، لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اس کے اندر سے اس کی کوئی ایڈیشن سبٹریکشن اپنی طرف سے وہ نہیں کرتا، سمپلی وہ اسٹیٹ کر دیتا ہے کہ ہوا کیا. ٹھیک ہے نا، ایونٹس کو اسٹیٹ کرتا ہے. اس کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ جو فیکٹس اینڈ فگرز اس کو مل رہے ہیں ان کو وہ بس بیان کر دے لوگوں تک. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ فلاں ایونٹ ہو گیا، فلاں ایونٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے نیوز رپورٹر کا کام. ایک چیز کیا ہے؟ ایک ہے جو تجزیہ نگار کرتا ہے. ایک اور شو ہوتا ہے، ایک شو ہوتا ہے جس کے اندر خبریں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے اندر یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا خبر سچی ہے، کیا خبر جھوٹی ہے. ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں نقل. نقل کی اسسمنٹ کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ بنیادی فیکٹ. وہ بنیادی کسوٹی کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکیں کہ یہ چیز صحیح ہے کہ غلط. یعنی صحیح سے مراد یہ کہ سچی ہے جھوٹی ہے، خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ واقعی جو فیکٹس اینڈ فگرز کوٹ کیے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی ایسے ہی ہیں یا کچھ اور ہے. آن دا کانٹری، ایک ہوتا ہے تجزیہ نگار. کچھ شوز ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ ایکسپرٹس کو بٹھایا جاتا ہے، پولیٹیکل اینالسٹ بٹھائے جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بیک اینڈ فورتھ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. وہ انہی اخبار کے اوپر، انہی رپورٹس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، ان کو کوٹ کرتے ہوئے ایک استدلال کرتے ہوئے، انہی رپورٹ سے استدلال کرتے ہوئے ان کو ایویڈنسز بنا کر ایک پورا خاکہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، ایک انالیسس کرتے ہیں. اب وہ انالیسس بعض اوقات صحیح بھی ہو سکتا ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب دیکھیں اختلاف ایک وجہ یہ ہے کہ کسی بندے نے ایک خبر پہنچائی اور ایک نے صحیح پہنچا دی، ایک نے غلط خبر پہنچا دی، تو یہاں پہ اختلاف ہو گیا. ایک تو اختلاف اس بنیاد پر ہے، اور ایک اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ ایک بندے نے اس خبر کی تجزیہ کیا اور ایک کا تجزیہ ٹھیک تھا، ایک کا تجزیہ غلط تھا. آبویسلی وہ ٹھیک اور غلط کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ کہ کس کے پاس نالج زیادہ ہے، کسی کی گہری نظر ہے اور وہ ساری. ٹھیک ہے نا، اور بعض اوقات گہری نظر ہونے کے باوجود، سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی انسان کا تجزیہ غلط ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، لوگ پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں ایسا ہوگا، یہ کرے گا، یہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے یہ اس کا نظریہ ہے، یہ اس کی سوچ ہے، پارٹی کی یہ پلاننگ ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن کئی دفعہ وہ چیز ایسی نہیں ہوتی بلکہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. لیکن آبویسلی وہ تجزیات ہوتے ہیں. تو اب وہاں پہ بھی اختلاف ہو رہا ہے. تو یہ اختلاف دو الگ نوعیتوں کا ہے. ایک اختلاف ہے جس کا تعلق صرف نقل کے ساتھ ہے، خبر کے ساتھ ہے، اور دوسرا اختلاف وہ ہے جس کا تعلق استدلال کے ساتھ ہے، تجزیے کے ساتھ ہے، انالیسس کے ساتھ ہے، انفرنس کے ساتھ ہے. کیا آپ کو ان دونوں میں ڈفرنس سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی بھائیوں اور بہنوں، هل فہمتم ولا لا؟ جی ماشاءاللہ کم لوگ ہیں تو میں ان سے پوچھ سکتا ہوں.
ریحان بھائی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. راقبہ، رقیبہ یا راقبہ، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یس اور نو کیجیے. رقیبہ ثناء اللہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر آ گئی. جی سونیا، سسٹر سونیا آپ کو بھی آ گئی. ٹھیک ہے الحمدللہ. سسٹر رقیبہ جو ہیں یا راقبہ جو ہیں وہ خاموش ہیں. پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں، شاید ان کو میری آواز نہیں آ رہی. اینی ویز تو سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ اختلاف ہو رہا ہے، لیکن ایک اختلاف ہے اس کی بنیاد نقل ہے، اور ایک اختلاف ہے جس کی بنیاد استدلال ہے. اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سب سے پہلے ہمارے آج کے سیشن کے اندر ہم ان اختلافات کی بات کریں گے جس کی بنیاد نقل ہے، جس کی بنیاد نقل ہے. جو یعنی ہم یہ بحث کریں گے کہ تفسیر کے اندر جو منقولات ہیں، جو چیزیں ٹرانسمٹ کی گئی ہیں، جو چیزیں ہم تک پہنچائی گئی ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا، قیل وقال جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے جو اختلافات پائے جاتے ہیں اس کی کیا ریزنز ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں. obviously ایک ریزن تو یہ ہوگی کہ بعض علماء جو ہے فیک، یعنی بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی عالم نے ایک قول ذکر کر دیا کہ اس فلاں بندے نے، فلاں صحابی نے یہ بات کہی ہے اس آیت کے بارے میں، اور امیجن کریں وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اوتھینٹک ہی نہیں ہے، وہ روایت ٹھیک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اختلاف ہو گیا. دوسرے نے کہا یہ تو اختلاف، یہ تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ چیز پروون ہی نہیں ہے. تو ایک تو اس بنیاد پر ہو جاتا ہے اختلاف کہ وہ چیز اوتھینٹکلی پروون ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کامن سینس کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. اب آئیے ذرا اس کو ذرا کھولتے ہیں مزید. ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈفرنسز بیکاز آف دا ٹرانسمیشن آف رپورٹس، نقل کی بنیاد کے اوپر جو اختلافات ہوتے ہیں. اب یہ جو اختلافات ہے، فارمز آف ٹرانسمیٹڈ رپورٹس ان تفسیر، تفسیر کے اندر جو بھی ہمیں منقولات ملتی ہیں، نقل کردہ چیزیں ملتی ہیں، جو رپورٹس ملتی ہیں. obviously ہم نے کہا تھا کہ تفسیر وہی ہے جو ہم نے صحابہ نے کی ہوئی، جو اللہ کے رسول نے کی، وہ ہم تک کیسے پہنچے گی؟ نقل کی صورت میں. منقول اس کو کہتے ہیں، منقول شدہ ہے، منقول شدہ ہے، نقل شدہ. ٹھیک ہے نا؟ ٹرانسمیٹڈ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں. So there are two forms of transmitted reports in tafsir. Reports that can be verified by reliable means, reports that cannot be verified by reliable means. کچھ ایسی reports ہیں جن کی ہم تحقیق کر سکتے ہیں، ایک آبجیکٹو سٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جج کر سکتے ہیں، اسیس کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ رپورٹس ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اور کچھ ایسی رپورٹس ہیں جن کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے کسی ریلائبل مینس کی طرف، یعنی ہمارے پاس کوئی ان کو اسیس کرنے کے لیے آبجیکٹو سٹینڈرڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. آئیے اب اس کو ذرا کھولتے ہیں مزید، آپ کو بات سمجھ آئے گی. اب آتے ہیں reports that can be verified by reliable means. Such reports in tafsir normally comprise following characteristics. The following, the knowledge that they carry is not beneficial or does not make any difference. ٹھیک ہے؟ کچھ ایسی رپورٹس ہیں جو کہ ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں اور ہم ان کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن the knowledge that they carry, they are not, that knowledge is not beneficial، اور اس کو ہونا یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے اس کی ایگزامپلس آئیں گی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. There are no evidences to prove their validity. ٹھیک ہے نا؟ کچھ ایسی ہیں رپورٹس جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم اس کی ویلڈیٹی کو پروو کر سکیں. یعنی ہم دیکھیں کچھ ایسی رپورٹس ہوتی ہیں جن کو ہم ریلائبلی اسیس کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کی پروف، ان کی ویلڈیٹی کا یا ان کی اوتھینٹسٹی کا، ان کے صحیح ہونے کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. تیسرا کیا ہے؟ دین. اچھا، تیسرا پوائنٹ اس میں حوالے سمجھنے کی ضرورت ہے. دین از ناٹ بیسڈ آن سچ رپورٹس. ان ادر ورڈز دے ڈو ناٹ کنٹریبیوٹ اینی تھنگ ان دین. وہی والی بات ہوگی obviously کہ نالج جو ہے وہ جو کیری کر رہے ہیں، جو چیزیں بیان کر رہے ہیں، ہم ان کو، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے جس کے ذریعے ہم ثابت کر سکیں کہ وہ چیز پروون ہے کہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دین ان چیزوں پہ ڈیپینڈ بھی نہیں کرتا، وہ ایک ایسی ایکسٹرا نالج ہے، ایک ایکسٹرا نالج ہے جس کے اوپر بے شک آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، ڈزنٹ میٹر. مثال کے طور پہ دے آر نارملی ایسوسیٹڈ ود ٹریویل انفارمیشن آف پاسٹ ایونٹس such as the color of the dog that belonged to the people of cave, name of the tree from which Adam alayhi salatu wasalam ate, etc. تو آپ دیکھیں کہ اب آپ دیکھیں گے کچھ ایسی رپورٹس ہیں جن کو ہم ایسس کر سکتے ہیں نا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. کوئی بندہ ایک رپورٹ بتا رہا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے فار ایگزامپل کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس درخت کا پھل کھایا تھا وہ درخت مثال کے طور پہ ایپل کا درخت تھا، سیب کا درخت تھا. کسی نے کہا نہیں یہ سیب کا درخت نہیں تھا بلکہ کیا تھا، وہ ایک زیتون کا درخت تھا فار ایگزامپل. اب یہ جو انفارمیشن ہے، اب ہم اس کو ریلائبلی ویریفائی تو کر سکتے ہیں obviously کیونکہ یہ ایک رپورٹ ہے، رپورٹ کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ایگزسٹ نہیں کرتا جس کی بنیاد پر ہم کہہ دیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اور وہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس سے کوئی بینیفیشل نالج ہمیں مل رہی ہو. مثلا اگر فار ایگزامپل یہ نالج نہ بھی ہو، یا ثابت ہو بھی جائے یا نہ بھی ثابت ہو، اس سے ہمارے دین کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی ہماری عملی زندگی پر کوئی اثر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ Such reports are normally taken from Jews and Christians and their scriptures. تو یہ وہ کون سی ہیں جن کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں؟ یہ کون سی رپورٹس ہیں جن کو ہم
اسرائیلیات کہتے ہیں. اسرائیلیات ان رپورٹس کو کہا جاتا ہے, اسرائیلیات دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ان رپورٹس کو کہا جاتا ہے جو کہ پرانی کتابوں سے لی جائیں. پرانی کتابوں سے مراد یہ یہودی اور عیسائیوں کی کتابوں سے جو چیزیں لی جائیں ان کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب آبویسلی جو اسرائیلیات والی رپورٹس ہیں اس میں بہت سی رتب و یابس ہے. اب ہاں ہم اس کو اسیس کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہونا یعنی اسیس کرنے کا مطلب یہ کہ رپورٹ ہے, اس کو اسیس کرنے کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ وہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں جو کہ مثال کے طور پہ بہت زیادہ بینیفٹ ایڈ کر رہی ہوں ہمارے ریلیجن میں, ہمارے دین کے اندر. اب آئیے یہاں پہ جب اسرائیلیات کی بات کی تو اب ہم اسرائیلیات کو ذرا سمجھتے ہیں. اسرائیلیات کے حوالے سے آپ کو اصل میں یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ جب آپ تفسیر دیکھیں گے نا, جیسے مثال کے طور پہ ریلائبل تفاسیر, تو اس میں آپ کو اس طرح کی انفارمیشن بہت زیادہ ملے گی کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ جی اصل میں ایکسٹرا انفارمیشن اسرائیلیات سے لی ہوئی کہ جی یہ فلاں ایسی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کتا جو تھا اس کا رنگ کیا تھا, کوئی کہے گا یہ رنگ تھا, کوئی کہے گا یہ رنگ تھا. اسی طریقے سے قرآن نے بھی ذکر کیا, کوئی بات کہے گا کہ جو اصحاب کہف تھے وہ اتنے تھے, کوئی کہیں گے نہیں اتنے تھے, کوئی کہیں گے اتنے تھے, کوئی اتنے تھے. اب وہ سارے انہوں نے کہاں سے لی ہوئی ہے؟ انہوں نے بنی اسرائیل کی مختلف کتابوں سے یہ چیزیں لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے تفاسیر, اب سوال یہ کہ اس طرح کی انفارمیشن خاص طور پہ جو واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں, جیسے انبیاء کے واقعات ہیں اور قرآن مجید کا ایک بہت بڑا پورشن واقعات میں, اور اکثر اوقات ان میں جو ڈیٹیلز آپ کو ملتی ہیں نا, وہ ڈیٹیلز آپ کو کوئی پراپر اتھینٹک احادیث سے ثابت نہیں ہوتی. وہ چیزیں کہاں سے لی ہوتی ہیں علماء نے؟ وہ علماء نے لی ہوتی ہیں اسرائیلیات سے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیلیات کو کوٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, مفسرین کوٹ کیا جاتے تھے. عبداللہ بن عباس بڑے معروف ہیں اس کے اندر, صحابی ہو کے وہ کیا کرتے تھے, بہت سی چیزیں کوٹ کرتے تھے, اور بھی صحابہ کوٹ کرتے تھے, تابعین بہت زیادہ کوٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ ان کی کتابوں سے پڑھ کے اس میں سے جو چیزیں ریلیونٹ ان کو نظر آتی تھی وہ چیزیں کوٹ کرتے تھے, اس کی تفسیر بتاتے تھے. اب آئیے تفاسیر کے حوالے سے اسرائیلیات کے اندر جو یعنی تفسیروں کے اندر جو اسرائیلیات یا اسرائیلی رپورٹس استعمال یعنی یوز ہوئی ہیں. تفاسیر are full of report from other scriptures transmitted by companions and their students. ٹھیک ہے نا. تفاسیر are full of reports from other scriptures transmitted by companions and their students. Such reports do not contribute to deen. In other words, such reports do not make any addition to the deen. Obviously, یہ ایسی چیزیں جو ہیں جو اسرائیلیات سے متعلق ہیں وہ تفسیر میں موجود ہے, اور ان کی بنیاد پر اختلاف ہو رہا ہے. بالکل اختلاف ہو رہا ہے. میں نے بتایا آپ کو کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور وہ اختلاف تضاد ہے, اختلاف تنوع بھی نہیں ہے. لیکن نا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہے. یہ میرے جو چھوٹے بیٹے ہیں یہ میری گودی میں براجمان ہے اس ٹائم, اور ماشاءاللہ یہ میری جان نہیں چھوڑنے کے لیے تیار, کیونکہ میں صبح سے باہر نکلا ہوتا بھی آیا ہوں, تو ان کا حق بنا یہ میرے پر ایسے بیٹھے ہوئے. چلیں جی, اس لیے معذرت. In terms of benefiting from these reports, there are 3 forms in which they can be categorized. ہاں, اب ان کا استعمال جو ہے اسرائیلیات ان کے حوالے سے, استعمال کے حوالے سے 3 کیٹیگریز علماء نے بنائی ہیں. رپورٹس دیٹ وی نو آر ٹرو, کچھ ایسی رپورٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں کنفرم ہے کہ وہ سچ ہے. کیسے پتا چلا ہے ہمیں؟ obviously ہمارا قرآن یا ہماری حدیث اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, ویلیڈیٹ کر دیتا ہے. دوسری رپورٹس دیٹ وی نو آر فالس, کچھ ایسی اخبار ہیں, کچھ ایسی خبریں ہیں, کچھ ایسی رپورٹس ہیں, اسرائیلیات ہیں جن کے بارے میں ہمیں پکا پتا ہے کہ وہ چیز غلط ہے. مثال کے طور پہ بائبل جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں, دا بک آف جینیسس, سب سے پہلی جو کتاب ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے اتنے دنوں کے اندر آسمان و زمین کو بنایا. اس کے بعد خدا نے کیا کیا؟ خدا نے آرام کیا, اس نے ریسٹ کیا, تھک گیا تھا خدا نا, علیہ باللہ. تو اب ہمیں پتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, آیت الکرسی سے اور اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آتی, اور نیند اللہ تعالیٰ کے لائق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو obviously یہ چیز ہمیں پتا ہے کہ غلط ہے, فالس ہے. Reports that we cannot make any decision of, we neither affirm nor do we disapprove. تیسری قسم ان رپورٹس کی ہوتی ہے جن کے بارے میں ہم کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ ایسی انفارمیشن یا ایسی چیزیں بتا رہی ہے جو نہ ہمارا دین ان کو کنفرم کرتا ہے نہ نگیٹ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم نہ ان کی تصدیق کریں نہ ان کی تکذیب کریں. ہمارا دین ان کے بارے میں خاموش ہے, نہ دین ہمارا ریجیکٹ کر رہا ہے نہ ان کو ایکسپٹ کر رہا ہے. تو ایسے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ایسی رپورٹس کے بارے میں کہ ہم ان کو بیان تو کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس ڈسکلیمر کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں لا نصدقہ ولا نکذبہ, نہ ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں, نہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور نہ ہم کہہ رہے ہیں غلط ہے, بلکہ ہم اس کے بارے میں ایک پیسو پوزیشن رکھ رہے ہیں. جی چلے جی آگے. یہ حدیث ہے جی, آئیے یہ کیسے ہم نے کہا, یہ کہاں سے لیا ہم نے یہ 3rd والا پوائنٹ. آئیے جی حدیث سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, مجھ سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت ہو.
وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے جو باتیں ہیں جو تم سنتے ہو تم بیان کر سکتے ہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یعنی اسرائیلیات تم بیان کر سکتے ہو۔ ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا تو گویا اس نے اپنا ٹھکانہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کے رسول نے اس حدیث سے کیا بتایا، وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ تم بنی اسرائیل سے بیان کر دو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلیں جی، اگلی حدیث میں مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حدثتکم اہل الکتاب فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، جو بھی اہل کتاب تمہیں بتاتے ہیں، جو بھی تمہیں باتیں بتا رہے ہیں، فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ تم ان کی تصدیق کیا کرو نہ تم ان کی تکذیب کیا کرو۔ وقولوا آمنا باللہ ورسلہ فإن كان باطلا لم تصدقوہ وإن كان حقا لم تکذبوہ، تو تم نہ ان کی تصدیق کیا کرو نہ تکذیب کیا کرو، بلکہ کہا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے، اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آئے، کیونکہ اگر تم نے تصدیق کر دی تو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ چیز غلط ہو، باطل ہو، یا اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی چیز کا انکار کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ چیز صحیح ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ولکن لا تصدقوا ولا تکذبوا، یہ دونوں حدیثوں کو اگر اکٹھا کر لیں، صحیح بخاری کی اور یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد کی، تو پتہ چلا کہ حدیث بنی اسرائیل سے حدیثیں بیان کرنا، یہ روایات ان کی کتابوں کے اندر جو اسکرپچرز کے اندر چیزیں موجود ہیں، خاص طور پہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارا دین خاموش ہے، ان کو بتانے میں کوئی حرج نہیں، پرووائڈیڈ اف، کنڈیشن یہ ہے کہ نہ ہم اس کی تصدیق کریں نہ تکذیب کریں۔ تو علماء نے اسی پرنسپل کو فالو کرتے ہوا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں، تو علماء نے جو جو ان کی ایکسس تھی پرانی کتابوں کی، انہوں نے وہاں سے چیزیں نقل کرنا شروع کر دی اور ان کو نگیٹ کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ان کو نریٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا تھا۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہر بندے نے انفارمیشن ڈالنا شروع کر دی اور اس کی بنیاد پر اختلافات پیدا ہو گئے، کوئی انفارمیشن بتا رہا ہے، کوئی انفارمیشن بتا رہا ہے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آرگیو کیا کہ یہ وہ چیز ہے، اب یہ منقول ہے نا، یہ نقل شدہ ہے، obviously اس کے اندر انسان کی اپنی عقل تو نہیں استعمال ہو رہی، انہوں نے تو سمپل نریٹ کر رہے ہیں وہاں سے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اکثر بنی اسرائیل سے متعلق ہیں اور ان کے صحیح اور غلط ہونے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان سے کوئی چیز ایڈیشنل ہمارے دین میں ثابت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ حل فہمتم یا اخوانی، کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ ماشاء اللہ، زبردست جی۔ اور سسٹر رقیبہ، میں سسٹر رقیبہ سے سننا چاہ رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ وہ خاموش ہے بہت۔ جی سر، سوری سر، وہ نیٹ کا ایشو بن رہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کو سمجھ آ گئی نا میری بات؟ جی سر الحمدللہ۔ ہم نے بات یہ کی جی، ڈاکٹر تحریم آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سر۔ کیا سمجھ آئی ہے بتائیں؟ سر شروع سے بتاؤں؟ نہیں یہ والا پوائنٹ بتا دیں، شروع والا نہ بتائیں، یہ والا بتا دیں۔ سر اس میں یہ ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی پرانی بکس میں سے بھی نریٹ کرنے کی، تو اس میں سے سب نے نریٹ کرنا، جس کی جتنی ایکسس تھی انہوں نے شروع کر دیا، تو اس وجہ سے وہ پھر چیزیں کمپلیکس ہو گئی اور وہی اختلاف ہو گیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کس پوائنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ وہ اس پوائنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اگر سورس ایک ہے تو اختلافات کیوں ہیں، ٹھیک ہے نا، اختلاف تفسیروں کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ اختلاف موجود ہے اور اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی بنیادی وجہ دو وجوہات ہیں، استدلال یا نقل۔ وہ کہتے ہیں نقل جو ہے، نقل کی بنیاد پر جو اختلاف ہو رہا ہے، اس میں اکثر اوقات جو استدلال ہے اس کے اندر بنیادی چیز کیا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے کیوں نہیں فرق پڑتا؟ کیونکہ آبویسلی اس میں سے اکثر چیزیں اسرائیلیات سے متعلق ہیں اور اس کے بارے میں ہمارے دین نے جنرلی اجازت دی ہے، لا نصدقوا ولا تکذبوا، نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی کوئی تکذیب کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر الحمدللہ جی۔ اور کسی کو سمجھ آئی؟ جی ریحان بھائی آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر آ گئی۔ چلیں جی الحمدللہ، مجھے خوشی ہوتی ہے سن کے۔ آگے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ سمری آف ابن تیمیہ's understanding of the role of Israeli reports in tafsir. There are some reports of the sons of Israel that are transmitted from the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself through reliable means. One such example is the name of Prophet Musa's companion Khidr علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں، اب دیکھیں کچھ ایسی رپورٹس ایسی ہیں جو واقعی authenticated ہیں، جو بنی اسرائیل سے متعلق ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ جس کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ ہوا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر کے درمیان، یہ سارا واقعہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈیٹیل میں یہ باتیں بتائیں. تو سبحان اللہ یہ چیز جو ہے آلریڈی اپرووڈ ہے، ٹھیک ہے نا. However, there are reports from the former scripture, they comprise of 3 forms as mentioned before. ٹھیک ہے نا. تو کچھ ایسی رپورٹس ہیں جو کہ 3 قسم پر مبنی ہے جس کا ہم نے ذکر کر دیا. وہ 3 قسمیں کون سی ہیں کہ جی پہلی جس کو شریعت نے اپروو کیا، دوسرا وہ جس کو شریعت نے نگیٹ کیا، اور تیسرا وہ ہے جس کو شریعت نے جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے. تو اس کے بارے میں ہمارا کام کیا، رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اس کو نریٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ ہم اس کو نہ افرم کریں گے نہ نگیٹ کریں گے. The criteria in this case is the شریعہ. تو شریعہ کرائٹیریا ہے. شریعہ کا مطلب، کرائٹیریا کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کو شریعت نے اپروو کیا ہوا ہے اس کو ہم اپروو کریں گے، جس کو نگیٹ کیا اس کو نگیٹ کریں گے، اور جس پہ شریعت خاموش ہے. تو اگین مین کرائٹیریا یہاں پہ کیا ہے؟ شریعت. تو اگر شریعت جس پہ خاموش ہے تو ہم بھی اس میں خاموش رہیں گے. اچھا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء جو ہے ہمارے سلف صالحین، خاص طور پہ مفسرین، بڑے بڑے صحابہ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ باقاعدہ کوٹ کیا کرتے تھے. یہ آپ کے سامنے ایک رپورٹ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں یہ narrated حمید بن عبد الرحمن that he heard معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ talking to a group of people from قریش at المدینہ and on mentioning کعب الاحبار. اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ جو ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ باقاعدہ جب اپنے یعنی کعب الاحبار سے، یعنی جو اس طرح کے لوگ تھے جو کہ رپورٹس بیان کیا کرتے تھے، ان سے نقل کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس نالج ہوتی تھی اس کی بیسس کے اوپر وہ اسیس بھی کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ سب کچھ لے لیا اور ہر غلط چیز لے لی، نہیں، وہ دھیان کرتے تھے کہ ہم وہ والی چیز جو چیز آؤٹ رائٹلی رانگ ہے، جو جھوٹ ہے، ہم اس کو اوائڈ کریں. جیسے کہ اس حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کعب الاحبار جو ہے وہ ان کان من اصدق هؤلاء المحدثین، جتنے بھی یہ لوگ واقعات بیان کرتے تھے، الذین یحدثون عن اہل الکتاب، وہ لوگ خاص طور پہ جو اہل کتاب کی چیزیں بیان کرتے تھے، ان میں سے کعب الاحبار جو تھے سب سے زیادہ ریلائبل تھے. اور وہ کہتے تھے وَإِن كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے تھے؟ ہم ان کی باتوں کے اندر جو ہے فالٹس جو ہے نا ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. کچھ فالٹس ہو جو غلط چیزیں ہوتی تھیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آؤٹ رائٹلی ہر چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف کیا کرتے تھے کہ وہ چیزیں جو ان کو سمجھ آتی تھی کہ یہ چیز غلط ہے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے تھے، اور جو چیزیں کچھ تھوڑی سی ریلائبل ہوتی تھی ان کو وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتے تھے. تو اب دیکھیے کہ سیدنا ابھی مثال کے طور پہ ایک اور چیز یہ رپورٹ دیکھیے گا کہ جو والبحر المسجور قرآن مجید کی جو آیت ہے، اس کے حوالے سے سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے کہا این جہنم، جہنم کہاں پہ ہے؟ تو فقال البحر، اس نے کہا سمندر کے اندر. فقال ما اراہ الا صادقا، تو سیدنا علی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ سچ بول رہا ہے، میں اس کو سچا سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے والبحر المسجور واذا البحار سجرت، سجرت مخففہ، یعنی کیا مطلب ہے کہ بمنزلت التنور المسجور، کہ قیامت کے دن آگ جو ہے، یہ جو سمندر ہوں گے یہ آگ کی طرح جل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تندور کی طرح جل رہے ہوں گے، ان میں آگ لگی ہوگی. تو انہوں نے کہا یہ بات درست ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہودی سے پوچھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریلائبل انفارمیشن ان کو قرآن و سنت سے نظر آ رہی ہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ہمارا قرآن بھی اس چیز کو اپروو کر رہا ہے، جو چیز یہ بیان کر رہے ہیں تو اس کو ہی صرف قبول کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو قبول نہیں کر رہے ہیں. اور جن چیزوں کو قرآن مجید نے ریجیکٹ کر دیا ان کو وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر لیتے تھے، جیسا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے ہمیں پتہ چلا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اہم سوال جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ کئی اسکالرز ایسے ہیں جو کہ خاص طور پہ اہل کتاب سے جو رپورٹس لینے کے اندر بہت زیادہ محتاط ہیں، اور وہ باقاعدہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اہل کتاب سے چیزیں نقل کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی وضاحت ضروری ہے. دیر آر 3 reasons، وہ کیوں کرتے ہیں ایسے، جبکہ ہمارے علماء جو ہیں، ہمارے خاص طور پہ صحابہ جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز وہ یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم کئی ریلائبل اسکالرز کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں بڑی سختی کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں، وہ اہل کتاب سے لیں. تو کیا ریزنز ہیں؟ اس کی 3 بڑی ریزنز ہیں. پہلی، بیکاز آف ایکسیسو ریلائنس آن سچ رپورٹس. تو ایسے موقع کچھ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اوور ریلائی کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. obviously ہمیں بہت زیادہ حد سے زیادہ ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں بیسک لیول کی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں ان سے، کیونکہ بہرحال ہم ان کے بارے میں زیادہ ہمارے پاس ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور ہم ان کے بارے میں پیسو ایک اوپینین رکھتے ہیں.
تو ایسے موقع کے اوپر آبویسلی بہت زیادہ ایکسیسو ریلائنس جو ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ حد سے زیادہ اعتماد کرنا, یا آپ نے اگر تفسیر کو اکٹھی کر رہے ہیں, کمپائل کر رہے ہیں, تو اس کے اندر اتنی زیادہ ان کی رپورٹس ڈال دینا کہ وہ لگے جیسے کہ وہ اسرائیلیات ہی ہیں, سب کچھ بھری پڑی ہیں, تو یہ چیز اچھی نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے. ہاں, اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ ضرورت ہے, بیکاز آف افرمنگ وٹ دے ہیو رپورٹڈ. اچھا, کچھ اسکالرس محدثین مفسرین کیا کرتے ہیں, جب وہ بہت زیادہ چیزیں رپورٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر بلیو بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا لا تصدقوا ولا تکذبوا, نہ تم تصدیق کیا کرو نہ تکذیب کیا کرو. لیکن جب آپ پوری ایک کہانی بیان کر رہے ہیں اور آپ کے نزدیک فلاں انفارمیشن ریلیونٹ ہے, دیکھیں نا قرآن مجید بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اکثر واقعات جو پیغمبروں کے اور انبیاء کے ہیں ان کے اندر پزلز ہیں, یعنی ان کے اندر بٹس اینڈ پیسز ہیں, اس کے اندر ایک پوری ایسی کہانی نظر نہیں آتی. کیونکہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں پہ کہانی بھی بیان کی, جیسے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعہ ہے پورا, وہ لگتا ہے پورا واقعہ ہے, لیکن اس میں بہت سی انفارمیشن مسنگ بھی ہے. اب وہ انفارمیشن ہمیں اسرائیلیات سے مل جاتی ہے. اب اسکالرس کیا کرتے ہیں, جب وہ بہت زیادہ ایکسیسولی رپورٹ کرتے ہیں اور جو ان کو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے, یا جو سمجھتے ہیں کہ اٹ میک سینس, تو وہ کیا کرتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کو پروو کرنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود جب وہ چیزیں نقل کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ان کو پھر اپروو بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک بندہ جب کسی چیز کو رپورٹ کر رہا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, اس کو اپروو بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. تیسری چیز کیا ہے, بیکاز آف مینی ٹینڈ ٹو سیک گائیڈنس فرام دیم. اچھا, اس لیے بھی علماء نے منع فرمایا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر اوقات جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں, اس سے گائیڈنس لینا شروع کر دیتے ہیں. وہی والی بات ہے, اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور وہ باقاعدہ چاہتے ہیں کہ ہم باقی اسرائیلیات سے بھی فائدہ اٹھائیں. تو سیدھی سی بات ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اصل چیز شریعت ہے. شریعت جہاں پہ جس چیز کو فائدہ دے رہی ہے, جو چیز کو اپروو کر رہی ہے وہی آپ لیں, اور جس کو نگیٹ کر رہی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں, اور اس کے بعد جس کے بارے میں خاموش ہے ٹھیک ہے آپ اسے فائدہ اٹھا لیں, لیکن حد سے زیادہ اس کے اوپر ریلائی نہ کریں. کیونکہ وہ بہرحال گائیڈنس ہماری شریعت ہی ہے, گائیڈنس ہمارے لیے وہ کتابیں نہیں ہیں, وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. تو منسوخ چیز ایک پرانی چیزیں, ایبروگیٹڈ چیزیں, مثال کے طور پہ ایسے ہی ہے نا کہ سائنس کی 2 کتابیں ہیں, ایک کتاب جو ہے نا 5 سال بعد اپڈیٹ ہو گئی, اب وہ اپڈیٹڈ ورژن موجود ہے, ریوائز ورژن موجود ہے, نیا ایڈیشن موجود ہے, نیو ایڈیشن موجود ہے. تو آپ نیو ایڈیشن کی موجودگی کے اندر پرانے ایڈیشن کے اوپر کنسسٹنٹلی ریلائی کر رہے ہیں, اسے کوٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے بارے میں کیا کہا جائے گا, یہی کہا جائے گا بھائی ٹھیک ہے وہ آپ ریلائی کر سکتے ہو اس کے اوپر, کیونکہ اس میں بھی ساری چیزیں غلط نہیں ہیں, لیکن بہرحال آپ کا مین ریلائنس کس چیز پر ہونا چاہیے, نیو ایڈیشن کے اوپر ہونا چاہیے. ہاں جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم also forbade حضرت عمر from, جی ایگزیکٹلی اس چیز کو چھوڑ دیں, مرسل نریشنز کو. اب آپ کو کچھ چیزیں ایسی بھی ملتی ہیں فیبریکیشنز, جیسے میں نے بتایا there are 2 types of people who fabricated reports indeed, people who have innovations who fabricated narrations in order to support their beliefs. ٹھیک ہے نا, کچھ ایسے بھی ہیں لوگ, ایسے ہی ہیں. اب آپ کو میں نے بتایا کہ اختلافات کی بنیاد بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ obviously اختلاف کا یہ ہے کہ وہ اسرائیلیات ہے, اور اسرائیلیات کے حوالے سے ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر دیا, ٹھیک ہے نا, جو نقل کی بنیاد پر اختلاف ہے. اچھا, کچھ اختلافات ایسے بھی ہیں, کچھ ایسی ہیں جو ہمارے پاس جھوٹی روایات ہیں, ان کی بنیاد پر بھی کافی زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چیزیں ہی فالس ہیں. اب اس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کچھ چیزیں ذکر کرتے ہیں, وہ کیا ہے, there are 2 types of people who fabricated reports in deen. دین کے اندر جو جھوٹی روایات ہیں وہ 2 قسم کے لوگوں نے فیبریکیٹ کی یا بنائی, ایڈ کی. پہلی, people of innovations who fabricated narrations in order to support their beliefs. آپ کو بہت سے ایسے مفسرین ملتے ہیں جو بدعتی ہیں, بدعت یعنی وہ ایک خاص بلیف, اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی تفسیر کے اندر کیا کرتے ہیں, ایسی رپورٹس لے کے آتی ہیں, ایسی نریشنز لے کے آتے ہیں جو ان کے بدعات کو اور ان کے بلیف سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ بار بار اس چیز کو بتا رہے ہیں, ریزنز بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے اختلافات پائے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فیبریکیشنز کی وجہ سے بھی اختلافات ہوتے ہیں. فیبریکیشنز کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ جان بوجھ کے فیبریکیشن کی بات کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا فیبریکیٹڈ, اب اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو جان بوجھ کے فیبریکیشن چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں وہ آگے 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے وہ چیزیں لے کے آتے ہیں, یہ فیبریکیٹ کرتے ہیں, یا وہ چیزیں کوٹ کرتے ہیں جو جھوٹی, جو ان کے عقائد اور بلیف سسٹم کے مطابق ہوتی ہیں, اور وہ خود بھی ان غلط نظریات کے قائل ہوتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں some righteous people who also fabricate narrations in order to motivate people to exceed in performing righteous actions. آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو نیک تھے, نیک نیتی کے ساتھ کچھ چیزیں فیبریکیٹ کرتے ہیں, بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں, ایگزیجریٹ کر کے, غلوف کر کے, اس لیے تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اکثر جو فضائل سے متعلق احادیث ہوتی ہیں جس میں فضیلتیں ہوتی ہیں, یہ ایکشن کرو گے تو اتنے عمروں کا ثواب, اتنے حجوں کا ثواب. فضائل اعمال خاص طور پہ اس کی بہت بڑی مثال ہے. فضائل اعمال بھری پڑی ہے اس طرح کی فیبریکیٹڈ اور جھوٹی روایات کے اندر, جس کے اندر ایکشنز کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت سی فیبریکیشن موجود ہے. اب یہ کن لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, گھڑی ہوئی ہیں ساری روایات. بعض یعنی ساروں نے obviously کچھ جو غلط عقائد اور نظریات والے لوگ ہیں انہوں نے بھی گھڑی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیک لوگوں نے بھی یہ روایات گھڑی تھیں تاکہ کیا کیا جائے,
تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے ایکشن کے اوپر. بھئی آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیوں فیبریکیٹڈ چیزوں کے اوپر ریلائی کر رہے ہو؟ کیا دین کے اندر جو ایکشن کے اوپر موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا صحیح چیزیں کم ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اتنی فیبریکیٹڈ چیزوں کے اوپر ریلائی کرنا پڑ رہا ہے؟ بہرحال کچھ لوگوں نے یہ کام بھی کیے. In terms of impact, these fabricated narrations are of two types. There are those that do not make any difference in the tafsir. Such narrations are normally associated with the virtues of surah. اب جو fabricated narrations ہیں ان کی آگے دو قسمیں ہیں. In terms of impact, اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ان fabricated narrations کی اور reports کی ہے جن سے کوئی نہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہوتا. جیسے ہم نے بات کی تھی نا اسرائیلیات کے حوالے سے. اسی طریقے سے کچھ رپورٹس ایسی بھی ہوتی ہیں فضائل کے حوالے سے، جیسے مثال کے طور پہ سورتوں کے فضیلت کے حوالے سے اکثر روایات جو ضعیف ہوتی ہیں اور فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں. آپ نے دیکھیں گے سورہ یاسین کی فضیلت پر اتنی فیبریکیٹڈ نریشنز ہیں نا، سبحان اللہ، اکثر اوقات فیبریکیٹڈ ہے، وہ جھوٹی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ کس لیے گڑی گئی ہیں؟ اس لیے گڑی گئی تاکہ جو ہے نا لوگ سورہ یاسین کثرت سے پڑھیں، قرآن پڑھیں. اس طریقے سے آپ کو دوسری صورتوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مل جائیں گی. تو اکثر اوقات یہ چیزیں جو ہے نا، اب اس سے کوئی دین میں فرق نہیں پڑتا. آبویسلی اس سے دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ سورہ یاسین پڑھنا ہر بندے کو پتہ ہے فضیلت ہے. آپ نے کچھ 2-3 حدیثیں گڑھ لیں اور گڑھنے کے بعد آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو لوگ زیادہ موٹیویٹ ہوں. تو لوگ تو آلریڈی وہ چیز، اس کی امپورٹنس سورہ یاسین کی کسی طریقے سے کم نہیں ہے، تو آپ نے مزید تھوڑی سی امپورٹنس بڑھا دی، تو اس سے کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی دین میں ایز سچ نا، ٹھیک ہے نا. یعنی تفسیر کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، اس سے اختلاف اتنا زیادہ پیدا نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے دوز دیٹ ہیو این امپیکٹ ان دی تفسیر. اچھا، ان کا اس طرح کی جو ہے اس کا تفسیر کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نتیجہ اس کا جو ہے نا انفلوئنس نہیں کرتا. اسی طریقے سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا واقعی امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے شیعہ کی تفسیر ہے، who have specified some of the verses of the Quran for the family of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in order to prove their own beliefs regarding them. تو شیعہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کچھ ایسی رپورٹس جو ہیں نا وہ فیبریکیٹ کی ہوئی ہیں، اگین جن کا مقصد کیا ہے؟ اپنے وہی والی بات ہے، اپنے غلط عقائد کو ثابت کرنے کے لیے. تو اگین جو فیبریکیشنز ہیں، آپ کو تفسیر کے اندر بہت سی فیبریکیٹڈ، اب خلاصہ میں بیان کرنے لگا ہوں تاکہ آسان الفاظ میں، تفسیر کے اندر بہت سی فیبریکیٹڈ نریشنز موجود ہیں. کچھ ایسی فیبریکیٹڈ نریشنز ہیں جو کہ سورت کی فضائل کے حوالے سے ان سے کوئی تفسیر کے اندر زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جن سے فرق پڑتا ہے، خاص طور پہ جو کسی خاص اسکول آف تھاٹ کی ایڈ کرنے کے لیے گھڑی گئی ہوتی ہیں اور ان کو کوٹ کیا جاتا ہے. جیسے شیعہ نے اپنی تفاسیر کے اندر بہت سی چیزیں اہل بیت کے لیے گھڑی ہوئی ہیں کہ یہ آیت فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں. آگے جو ہے امپورٹنٹ نوٹس ہیں. اب ہمارا جو ہے وہ کلاس ختم ہونے لگی ہے، تو ہم انشاءاللہ یہ میں آپ کو اگلی کلاس کے اندر ہم کور کریں گے انشاءاللہ.